رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آدمی قرآن کو پڑھے وہ اس کے اندر یہ آیت پائے گا، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس آدمی نے کسی انسان کو مارا، کسی ایک انسان کو، تو گویا کہ اس نے سارے مینکائنڈ کو مار ڈالا۔ یعنی ایک آدمی کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے۔ یہ ہے قرآن کی ٹیچنگ کہ جان کو مارنا اسلام میں کتنا زیادہ برا ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب خدا نے پہلا انسان بنایا آدم کو، تو ان کے جو بیٹے ہوئے حابیل اور قابیل، تو پہلی جنریشن میں ایک انسان نے دوسرے انسان کو مار ڈالا۔ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ ایسا کیوں؟ کہ ایک طرف تو قرآن ورڈ آف گاڈ ہے، یعنی خدا ہی نے حابیل قابیل کو پیدا کیا اور خدا ہی ہے قرآن کو اتارنے والا۔ تو قرآن میں خدا یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کو مارنا دنیا کے سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے۔ اور اسی خدا کے پیدا کیے ہوئے پہلی جنریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس یا کنٹراڈکشن کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے لیے خدا کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے پرنسپل تو بتا دیے مگر اس نے کوئی کمپلشن نہیں رکھا۔ خدا نے پرنسپل تو بتا دیے لیکن کمپلشن نہیں رکھا۔ پرنسپل تو یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو نہ مارے، لیکن اس کے ساتھ کوئی کمپلشن جڑا ہوا نہیں ہے۔ جو مارنا چاہے تو مارے، جیسا کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ تو جیسا کہ آپ قرآن میں یہ بات پاتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ ٹیسٹ کس بات کا؟ کہ وہ اچھا عمل کر کے پیراڈائز حاصل کرے۔ ٹیسٹ اسی بات کا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ جب ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں کوالیفائی کرو تو تم کو ایک اچھا جاب ملے گا۔ اس طرح سے اس پریزنٹ ورلڈ میں یا پری ڈیتھ پیریڈ میں ہمیں ٹیسٹ پر رکھا گیا ہے، اور اگر ہم اس ٹیسٹ میں پورے اتریں تو ہم کو ایک ریوارڈ کے طور پر پیراڈائز ملے گی۔ اب ٹیسٹ چونکہ ہے، انسان کو تو آزادی دی گئی ہے اور اس کو ٹیمپٹیشن دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ٹیمپٹیشن نہ ہو تو آزادی اگر ٹیمپٹیشن نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ جیسے آدم کے دو بیٹوں میں ٹیمپٹیشن جاگ اٹھا تو انہوں نے مار ڈالا ایک نے دوسرے کو۔ تو یہاں پر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ڈائلاگ آیا ہے قابیل اور حابیل کا، کہ جب دونوں میں کنٹروورسی ہوئی، دونوں کے درمیان بہت ڈفرینس آ گیا، یہاں تک کہ ایک نے کہہ دیا دوسرے سے کہ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ تو دوسرا کیا کہتا ہے؟
یعنی قاتل نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، لیکن مقتول کیا کہتا ہے مرنے سے پہلے؟ اس نے کہا کہ لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی اگر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ مجھے مارنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تم کو مارنے کے لیے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعے میں ہمیں وہ کرکس مل جاتا ہے جو اس پورے معاملے کا کرکس ہے۔ وہ کیا کہ دنیا میں ٹیمپٹیشن ہوں گے، پرووکیشن ہوں گے، تو ایک وہ ہے جو سکم کرے، ٹیمپٹیشن کو فالو کرنے لگے، جس آدمی کو دیکھے کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو لگے مارنے، اور دوسرا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے ڈر سے نہ مارے، اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ تو دو قسم کے انسان اس دنیا میں ہوں گے اس ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں۔ ایک وہ جو جب ٹیمپٹیشن آئے گا، اندر سے جب نیگیٹو تھاٹ جاگے گا، اندر سے منفی جذبات ابھریں گے، تو وہ اس کو فالو کرتے ہوئے کر گزرے گا جو کچھ اس کا دل کہہ رہا ہے کرنے کے لیے، مارنا، کاٹنا اور دوسرے سے ریونج لینا وغیرہ۔ دوسرا انسان وہ ہوگا جو ریسسٹ کرے گا اپنے ٹیمپٹیشن کے خلاف، روکے گا اپنے آپ کو، سیلف کنٹرول کا طریقہ وہ اختیار کرے گا۔ یعنی ایک جو ہے آؤٹ آف کنٹرول کر لے گا اپنے آپ کو، اور دوسرا جو ہے اپنے کو سیلف کنٹرول کے راستے پہ لے جائے گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں خدا سے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہوئیں، ایک وہ انسان ہے جو ایسا کرے گا کہ جب کبھی موقع آیا تو وہ خدا سے بے خوف ہو جائے گا، وہ اپنے ہی جذبات کے پیچھے چلے گا، اس کے مائنڈ میں جو آگ لگ گئی ہے بس اسی کو فالو کرے گا وہ۔ اور دوسرا آدمی جو ہے فوراً سوچے گا کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کے سامنے جانا ہے، وہاں حساب کتاب دینا ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اس کو روکے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑکوں پر ہوتے ہیں اسپیڈ بریکر، اسپیڈ بریکر اسپیڈ بریکر کاروں کے یا گاڑیوں کی اسپیڈ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ جہاں اسپیڈ بریکر آیا تو کار چلانے والا اپنی کار کو آہستہ چلاتا ہے، تو اسپیڈ بریکر جو ہے وہ کار کی اسپیڈ کو چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے وہ آدمی کو چیک کرتا رہتا ہے، آدمی کو روکتا رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کاروں میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ شاک ایبزاربر۔ کاروں میں ایک سسٹم ہوتا ہے شاک ایبزاربر۔ وہ کیا کرتا ہے، ایک کار جب دوڑ رہی ہو روڈ پر، اب باہر سے اس کو دیکھیے، باہر سے تو آپ کو کیا دکھائی دے گا کہ گاڑی جب دوڑ رہی ہے تو اس کا پہیہ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے، باڈی نیچے اوپر نہیں ہوتا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ روڈ جو ہوتی ہے وہ کچھ اس میں نیچا اونچا ہوتا ہے، فرکشن ہوتا ہے، اگر فرکشن نہ ہو تو گاڑی اس پہ چل بھی نہیں سکتی۔ ہر روڈ پر فرکشن ہوتا ہے، شیشے کی طرح سے نہیں ہو سکتی۔ شیشے کی طرح اگر چکنی ہو سڑک تو اس پر کار دوڑ نہیں سکتی۔ تو اس کی وجہ سے
برابر یہ ہوتا ہے کہ کار کو جھٹکے لگتے ہیں، ہر اونچے نیچے پر جھٹکے لگتے ہیں، تو وہ جھٹکے پہیے پر رہ جاتے ہیں، باڈی تک نہیں پہنچتے. یعنی باڈی جو ہے اس پر جو انسان بیٹھا ہوا ہے جھٹکے اس تک نہیں پہنچتے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہوتی کار میں، اس کو کہتے ہیں شاک ایبزاربر، یعنی شاک کو سہ لینے والا. تو یہ شاک ایبزاربر، جس کو شارٹ میں شاکر بھی کہتے ہیں، وہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو جھٹکا لگے گاڑی کو وہ پہیے تک رہ جائے، اوپر جو بیٹھا ہوا انسان ہے اس تک نہ پہنچے. اسی طرح سے انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے وہ اس کے اندر ایک شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے کہ جھٹکا تو سب کو لگنا ہی لگنا ہے. لیکن جو انسان مومن ہے، جو انسان بلیور ہے، جو انسان اکاؤنٹیبلٹی کو مانتا ہے، جو انسان ڈے آف ججمنٹ کو مانتا ہے، اس کے دل میں سائیکولوجیکل سینس میں ایک شاک ایبزاربر لگ جاتا ہے. یہی ہے سارا خلاصہ. کیونکہ دیکھیے دنیا کو خدا نے جب بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے تو سب کو فریڈم بھی دیا، کیونکہ فریڈم نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا؟ ہاتھ پاؤں بات کر آپ کسی کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے. ٹیسٹ لینے کے لیے آپ کو اس کو فری کرنا پڑے گا. وداؤٹ فریڈم دیر از نو ٹیسٹ. جب آپ فریڈم دیں گے تو وہ مس یوز بھی کرے گا، مس یوز کرے گا تو پرابلم کریٹ ہوں گے. کہیں آپ پرووک ہوں گے، کہیں آپ کو غصہ آئے گا، کہیں آپ کو ریونج آئے گا، کہیں آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ آئے گا، یہ سب ہوگا. تو وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کا جو شاک ایبزاربر ہے وہ آپ کو روکے گا. جیسے حابیل قابل کے مثال میں ایک آدمی کے اندر شاک ایبزاربر نہیں تھا، وہ مارنے کھڑا ہو گیا. دوسرے آدمی کے اندر شاک ایبزاربر تھا، اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. تو مارنا ہو تو مارو، میں تو نہیں ماروں گا تم کو. یہ ہے سارا خلاصہ. تو مومن وہ ہے یا سچا بلیور وہ ہے جس کے دل میں ایک شاک ایبزاربر لگا ہوا ہو. شاک ایبزاربر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ جسٹ لائک اینیمل بن جائیں گے. اب اس میں ایک اور بات ایڈ کیجیے. کوئی آدمی اپنے سینے میں شاک ایبزاربر کیوں لگائے؟ کیوں وہ سہے؟ کیوں وہ برداشت کرے؟ کیوں وہ ٹالریٹ کرے؟ کیوں وہ اوائڈ کرے؟ تو کوئی اس کو کچھ ملنا چاہیے. دیکھیے انسان جو ہے اس کا اندر انٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے. ہر انسان کچھ بھی کرتا ہے تو چاہتا ہے کچھ ریٹرن ملے. ریٹرن یعنی مین از ریٹرن سیکنگ اینیمل. اسٹارس، پلینٹس، ماؤنٹینس، اوشن، ان کے اندر ریٹرن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ انہیں کچھ ملے تب وہ کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. بٹ مین از ریٹرن سیکنگ اینیمل. آدمی کچھ چاہتا ہے کہ مجھے ملے. اسے چاہنے کا نام ہے پیراڈائز. پیراڈائز کا کانسیپٹ آدمی کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا ریوارڈ انتظار کر رہا ہے تمہارا، اگر تم اس پیشنس کلچر کو اپناؤ اس دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ سارا خلاصہ اسلام کا جو ہے وہ ہے پیشنس کلچر، صبر کلچر. اسی لیے قرآن میں دیکھیے کہا گیا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یعنی پیراڈائز ان کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں صبر کیا. صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا.
تو ایک لفظ میں کہوں گا کہ اسلام نام ہے صبر کلچر کا، پیشنس کلچر کا، ٹالرنس کلچر کا. اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام. اور یہی یہ پرائس ہے پیراڈائز کی. یہ پرائز دیے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پیراڈائز ملے گی تو وہ وشفل تھنکنگ میں جیتا ہے، وہ یوٹوپیا میں جیتا ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے کہ کچھ ریچولس ہیں ان کو کرنے سے جنت مل جائے گی. جیسے آج کل کیا ہے، نماز ایک سیٹ آف ریچول بن گئی ہے، سیٹ آف ریچولس. اسپرٹ لیس ایک فارم ہے جس کا نام ہم نماز کہتے ہیں آج کل. اسپرٹ لیس فارم، اسپرٹ الگ ہے، ایک فارم ہے. لوگ جاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں گے، کچھ ریچولس وہاں پر ادا کریں گے، پھر نکلیں گے تو پھر وہی ادھر ادھر کی باتیں. اگر اسپرٹ والی نماز ہوتی تو جاتے نماز کی باتیں کرتے ہوئے، لوٹتے نماز کی باتیں کرتے ہوئے. لیکن وہ تو فارم ہے. فارم کیا تو پورا ہو گیا، جب فارم کر لیا تو ختم ہو گیا. تو آج کل جو اسلام ہے، جو ریچول بیسڈ ہے، اس اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے پیراڈائز کے لحاظ سے. کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. یہ ہے کلچر، یہ کلچر ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ مذہب شروع ہوتا ہے ایک آئیڈیالوجی سے، ایک اسپرٹ سے، اسپرٹ بیسڈ کلچر سے شروع ہوتا ہے مذہب. لیکن بات کو جب نسلیں اور آتی ہیں تو ڈی جنریشن ہو جاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے، اسپرٹ الگ ہو جاتی ہے، صرف فارم رہ جاتا ہے. وہی آج کل حال ہے. تو یاد رکھیے کسی بھی فارم پر، کسی بھی ریچولس پر پیراڈائز کسی کو ملنے والے نہیں ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. آدمی یہ سمجھے پیراڈائز ملے گی اس کو جو صبر کلچر کو اڈاپٹ کرے. نماز خود صبر کلچر کی ٹریننگ ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے آپ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ان دونوں کو بریکٹ کیا ایک ساتھ، نماز اور صبر. استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن میں آتا ہے. مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، کہ دونوں ایک دوسرے کا پارٹ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. اگر نماز جو ہے صبر کی ٹریننگ ہے، تو اگر جس چیز کی ٹریننگ دی جا رہی ہے وہی نہ ہو، آدمی کے اندر وہی نہ پیدا ہو، تو پھر ٹریننگ کیا؟ تو یوز لیس ہو گئی. نماز صبر ہی کی ٹریننگ تو ہے. نماز اس بات کی تربیت ہے، اس بات کی ٹریننگ ہے کہ آپ دنیا میں جب آئیں تو صبر کے ساتھ رہ سکیں. صبر کے ساتھ رہ سکیں. تو اگر آپ صبر کے ساتھ نہ رہ سکیں تو کس بات نہیں کہ آپ نے ٹریننگ نہیں لیا. جیسے حضرت عمر سے کسی نے کہا، ایک آدمی کی تعریف کی کہ بڑا اچھا ہے، بہت ایسا ہے، بہت ویسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس آدمی کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. یعنی رکوع سجدہ کو انہوں نے کہا کہ اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا، مطلب فارم والی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. انہوں نے پوچھا اس آدمی سے تعریف کی تھی کہ کیا تم نے کبھی ان سے کوئی ڈیلنگ کی ہے؟ نہیں. کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں. تو کہا جب تم نے نہ سفر کیا نہ ڈیلنگ کیا تو پھر تم نے ان کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا. یعنی جہاں اسپرٹ کا اظہار ہوتا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس اسپرٹ پہ جیتا ہے، ڈیلنگ میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس اسپرٹ پہ جیتا ہے. تو اس کا تم نے ایکسپیرئنس کیا نہیں. تو یاد رکھیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی،
اور قرآن میں صبر کو نماز کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے. نماز ٹریننگ ہے صبر کی. اس لیے میں کہوں گا کہ اسلام نام ہے صبر کلچر کا. صبر کلچر کا جو انعام ہے وہ ہے پیراڈائز. اب دیکھیں کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو میری پوری زندگی کو ایک فارمولہ دے دے, ایک سپر فارمولہ جس میں پوری زندگی کو میں اس کے مطابق بنا سکوں اپنی. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لا تغضب, تم غصہ نہ کرو. تو غصہ نہ کرنا کیا ہے؟ یہی تو ہے صبر کرنا. جس چیز کو آپ کہتے ہیں صبر کرنا, اسی کا نام ہے غصہ نہ کرنا. تو کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم صبر کلچر کو اپناؤ, یہ آپ نے کہا. صبر کلچر کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ دنیا چونکہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے, دنیا میں چونکہ انسان ٹیسٹ کے لیے ہے, تو یہاں وہ سارے اسباب پیدا کیے گئے ہیں جن کے بیچ میں وہ ٹیسٹ دے سکیں. اگر دنیا میں کچھ بھی نہ ہو, کوئی پرووکیشن نہ ہو, کوئی غصہ دلانے والا نہ ہو, کوئی آپ کو ایسی بات کرنے والا نہ ہو جس سے آپ کو اندر ہیٹ آ جاتی ہے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کے اندر لالچ آئے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو مالش آئے, وہ ساری چیزیں جن سے اس قسم کے سینٹیمنٹ جاگتے ہیں وہ نہ ہو, تو ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں, پھر تو کوئی بات نہیں. جب ٹیسٹ ہی نہیں تو پیراڈائز کس لیے؟ اس لیے خدا نے اس دنیا کو ایک جنگل کے روپ میں بنا دیا ہے. ایک جنگل ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, سانپ اور بچھو ہے, یہ سب ساری چیزیں ہیں جو آدمی کو بھڑکائیں, جو آدمی کے اندر نگیٹو تھاٹ جگائیں. قرآن میں دیکھیے ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن کی تعریف یا جنت والوں کی تعریف, وہ لوگ جو جنت کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے ان کی تعریف. الکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے. اب دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ الفاقدین الغیظ. فاقدین کا مطلب ہوتا ہے جن کے اندر غصہ ہی نہ ہو. اگر غصہ نہ ہونا یہ اصل ہوتی تو آپ قرآن میں ہوتا کہ الفاقدین الغیظ, جس کے اندر غصہ مفقود ہو, جن کے اندر غصہ نہ ہو, جن کے اندر غصہ نہ پایا جاتا ہو. یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ کہا الکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی لینے والے ہیں. انہیں غصہ تو آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. غصہ تو آتا ہے لیکن بھڑکتے نہیں. غصہ تو آتا ہے لیکن اندر اندر اس کو مینیج کر لیتے ہیں. دوز ہو نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. الکاظمین الغیظ کا مطلب یہ ہوا کہ دوز ہو نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ, وہ ہے جنت والے. تو یہ ہے یہ وہ چیز جس کو میں کہہ رہا ہوں صبر کلچر. صبر کا تعلق دیکھیے فیملی سے بھی ہے, پڑوس سے بھی ہے, نیشنل لائف سے بھی ہے, انٹرنیشنل لائف سے بھی ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ سے اس کا تعلق ہے. تو نگیٹو تھاٹ تو انسان کے ضرور آئیں گے, الچی سے آپ اس کو مینیج کر سکیں. جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کی, حابیل قابیل. تو دونوں میں ڈفرینسز آئے, دونوں کے اندر نگیٹو تھاٹ جاگ سکتا تھا, دونوں کو ایک دوسرے سے ہیٹ ہو سکتی تھی. تو ان میں سے ایک وہ تھا جس نے مینیج نہیں کیا. اس نے چاہا کہ میں اس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں, میرے راستے میں ریکارڈ بن گیا ہے تو میں اس کو ہٹا دوں اس کو راستے سے. گویا کہ اس نے اپنے سینٹیمنٹس کو مینیج نہیں کیا.
نگیٹو تھاٹ جو آئے تھے اس کے اندر اس کو مینیج کرنے میں فیل ہو گیا. اچھا دوسرا آدمی جو تھا اس نے مینیج کیا. جو نگیٹو تھاٹ اس کے اندر بھی آئے تھے لیکن اس نے مینیج کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتا تھا. انی اخاف اللہ رب العالمین. تو لا تغضب یا الفاقدین یا القادم الغضب اس طرح کی جو آیتیں حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وہ انسان ہے جس نے نگیٹو تھاٹ سب کے اندر آئیں گے. نگیٹو تھاٹ سب کے اندر آئیں گے. اب دو انسان ہو جائیں گے, دو کیٹیگری بن جائے گی. ایک وہ جو مینیج کریں گے اپنے نگیٹو تھاٹ کو, ایک وہ جو مینیج نہیں کر سکیں گے اپنے نگیٹو تھاٹ کو. یہ خود پرافٹ کے ساتھ بھی ہوگا. پرافٹ اینجل نہیں ہوتا, یاد رکھیے, پرافٹ انسان ہوتا ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ کا ایک سرونٹ تھا, آپ نے اس سے کوئی کام کرنے کے لیے کہا, گھر سے باہر بھیجا اور اس نے بہت دیر کر دی, کام تھا جلدی کا, تو آپ کو غصہ آ گیا. آپ کو غصہ آ گیا. اب دو شکلیں تھیں آپ کے لیے, ایک تو غصہ اس کے اوپر اتاریں, ایک غصے کو پی جائیں, غصے کو مینیج کریں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس آدمی سے کہا کہ لولا خشیۃ القوت لوجعتک بہذا السواک. وہ ایک خاتون تھی, وہ جو سرونٹ تھا وہ ایک خاتون تھی. تو آپ نے کہا کہ لولا خشیۃ القوت لوجعتک بہذا السواک. آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی, یعنی جو کہتے ہیں سمجھ لیے کہ ٹوتھ برش, ایک چھوٹی سی انگلی جیسی ایک لکڑی. تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ مجھے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو میں تم کو اس مسواک سے مارتا. تو غصہ جو آیا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ مارو, لیکن آپ نے اپنے غصے کو مینیج کیا یہ سوچ کر کے کہ میں ماروں گا تو خدا مجھے مارے گا. اور اس کو نہیں مارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا جو ٹیسٹ ہے, سارا جو امتحان ہے وہ اسی ایک بات کا امتحان ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو نگیٹو تھاٹ کو مینیج کر پائے گا, دوسرا انسان وہ ہے جو نگیٹو تھاٹ کو مینیج نہیں کر پائے گا. جو مینیج کر پائے ان کے لیے پیراڈائز ہے, جو مینیج نہیں کر پائے ان کے لیے ہیل ہے. دیکھیے اسلام میں صرف یہ نہیں ہے کہ ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے گئے ہیں, یہ کرو وہ نہ کرو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. یعنی اسلام جو ہے وہ صرف ایک ٹیکنیکل کوڈ جیسا نہیں ہے, نہیں, اس کے پیچھے پورا ایک ایسی فلاسفی ہے, ایسی کارڈیالوجی ہے جو آدمی کو انسینٹیو دیتی ہے, جو آدمی کو موٹیویٹ کرتی ہے. یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث ہے, دیکھیے انسان دو ہستیوں کے بیچ میں, ایک خدا ایک انسان, یعنی میرے ایک طرف ہیومینٹی ہے, ایک طرف خدا ہے. تو دونوں کے حقوق مجھے ادا کرنا ہے. حقوق اللہ اسی کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ, حقوق العباد. ایک طرف حقوق اللہ کا معاملہ ہے, دوسری طرف حقوق العباد کا معاملہ ہے. دونوں کے حقوق مجھے ادا کرنا ہے. اس کے لیے جو موٹیویٹو فورس ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن میں یا حدیث میں, اسلام میں باتوں کو صرف ڈوز اور ڈونٹس کے لینگویج میں نہیں بیان کیا جاتا, بلکہ اس کا ایسی بات جاتی جس سے جو آدمی کے اندر وہ موٹیو فورس بن جائے.
تو وہ کیا ہے اس حدیث میں آپ غور کیجیے. تو حدیث یہ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرے گا. شکر کیا ہے؟ شکر ہے اکنالج کرنا. اکنالج کرنے کو شکر کہا جاتا ہے. یعنی کسی کنٹریبیوشن ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے, اس کو آپ اکنالج کریں تو اسی کا نام شکر ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہو, آپ اس کو اکنالج کریں دل سے, تو اسی کا نام شکر ہے. تو یہ اکنالجمنٹ خدا کے لیے بھی مطلوب ہے, انسان کے لیے مطلوب ہے, دونوں کے لیے. کیوں؟ خدا نے آپ کو پیدا کیا, خدا نے آپ کے لیے ایک لائف سپورٹ سسٹم دیا, یونیورسل لیول پر خدا نے آپ کے لیے وہ سارے انتظامات کیے کہ آپ دنیا میں رہ سکیں. تو خدا کے دیے ہوئے لائف سپورٹ سسٹم کو جب آپ سوچتے ہیں تو خدا کے لیے آپ کو اندر شکر آتا ہے. دوسری طرف انسان جو ہے اس کی بھی لمبی ایفرٹ کے نتیجے میں آپ کو چیزیں مل رہی ہیں. جو کچھ بھی ہے, کپڑا ہے, شو ہے, برتن ہے, بجلی ہے, گھر ہے, انسان کی لمبی ایفرٹ کے بعد آپ کو ملا ہے یہ سب چیزیں. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک گلاس پانی کا لیجیے, آپ شیشے کے گلاس میں پانی ڈالیے, آپ ہاتھ میں لیجیے شیشے کے گلاس کو پانی کے ساتھ, آپ دیکھیں گے پانی, تو آپ سوچیے, اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیجیے کہ پانی کیا چیز ہے. پانی جو ہے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وداؤٹ واٹر دیر از نو لائف. ہماری باڈی کا بڑا حصہ, مور دین 90% پانی ہی پانی ہے. پانی سے زندگی ہے, پانی سے پلانٹ ہوتے ہیں, پانی سے سبزی ہے, پانی سے سب کچھ ہے. تو خدا نے اس دنیا میں اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا کہ یہ جو گلوب ہے, اس گلوب کا 1/4 لینڈ ہے, 3/4 اوشن ہے, 3/4 جو ہے وہ سی اور اوشن ہے, اسے پانی بھرا ہوا ہے. 1/4 لینڈ ہے جہاں ہم آپ رہتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں, اور 3/4 جو ہے وہ ریزروائر ہے, پانی کا ریزروائر. اوشن اور سی کیا ہے؟ پانی کا ریزروائر ہے. پانی کیسے بنا؟ 2 گیسز ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم ملے تو پانی بن گیا. کیسی انوکھی بات ہے. ہائیڈروجن بھی گیس اور آکسیجن بھی گیس, الگ سے دونوں گیسز ہیں, ملا دیا تو پانی بنا دیا خدا نے اس کو. تو اتنے ابینڈنٹ مقدار میں خدا نے پانی رکھ دیا زمین پر, ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوتی رہیں. اب آپ پانی کا گلاس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک پوری ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی کہ بلین سال پہلے یہ زمین خشک تھی, جسٹ لائک راک تھی, راک. پھر خدا نے انوکھے طور پر پانی پیدا کیا, اب بارشیں ہوئیں, جل تھل ہو گیا زمین پر پانی, یہاں پر اوشن بنے اور سی بنے اور دریائیں بنی اور چشمے بنے, پہاڑوں پر برف جمی. یہ بلین سال پہلے, اور لاکھوں سال تک یہ سب ہوتا رہا. پھر آپ دیکھیے کہ خدا نے پانی کو جو ریزروائر ہے پانی کے, اوشن اور سی, وہاں پانی کے ساتھ نمک ملا ہوا ہوتا ہے, سالٹ ملا ہوا ہوتا ہے. وہ اتنا کھاری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے, ایگریکلچر کے بھی نہیں, ہارٹیکلچر کے بھی نہیں. تو خدا نے ایک یونیورسل لیول پر ایک نظام بنایا کہ سورج کی گرمی سے پانی بھاپ پر کے اوپر اٹھے, وہ اوپر جائے ایٹماسفیئر میں, وہاں پر پارٹیکلس ہیں
جو اس کو دوبارہ ہیوی کرتے ہیں. یعنی خدا نے ایسا کیا کہ پانی تو ہلکا ہو اور سالٹ ہیوی ہو. تو جب اس پر دھوپ پڑتی ہے تو سالٹ کنٹینٹ ہیوی ہونے کی وجہ سے نیچے رہ جاتا ہے, اور واٹر کنٹینٹ جو ہے وہ لائٹ ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اتنا بڑا نظام, اتنا بڑا نظام. تو پہلے تو سالٹ ملایا اس کو پریزرویٹو کے طور پر, کیونکہ سالٹ نہ ہوتا تو پانی خراب ہو جاتا. تو اتنے بڑے انتظام کے تحت خدا نے پانی بنایا, اس کو ریزروائر میں رکھا, وہاں پر پریزرویٹو کے طور پر نمک ملایا, پھر رین کا سسٹم بنایا, اتنا بڑا رین کا سسٹم, جس سے پانی جاتا ہے اوپر, پھر فریش واٹر نیچے لوٹتا ہے, کہیں دریاؤں میں, کہیں سمندر میں, کہیں درخت, کہیں ماؤنٹین کے اوپر برف میں. اتنے سارے انتظام کر کے تب پانی ملا ہمیں. اب آپ گلاس آف واٹر جو لیں گے تو جب سوچیں گے اس پانی کے بارے میں تو آپ کو ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوگا, تھرلنگ ایکسپیرئنس. اسی کا نام شکر ہے, ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوگا جس کا نام شکر ہے. اب آپ آئیے گلاس کی طرف, شیشے کا گلاس. اب آپ کتابوں میں پڑھیے کہ گلاس کیسے بنا, یہ شیشہ کیسے بنا, تو آپ دیکھیں کہ 5000 سال پہلے, آپ جانتے ہیں کہ یہ شیشہ کیا چیز ہے؟ ایک منرل ہے, اس کو کہتے ہیں سلیکا. ایک سبسٹینس ہے یا منرل ہے جو ہماری زمین پہ آتا ہے, منرل, اس کو کہتے ہیں سلیکا, جو ذروں کی شکل میں یا راک کی شکل میں ہوتا ہے. اس سلیکا میں کچھ اور چیزیں ملائی جاتی ہیں, پوٹاش اور سوڈیم وغیرہ. تو یہ ایک پروسیس ہے جس سے وہ چیز شیشے میں ڈھل جاتی ہے. یعنی سلیکا جو ہے کچھ اور چیزوں کو ملا کر کے شیشہ بنتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا کہ تو سنگ آفریدی زجاج آفریدم. خدا سے شاعر کہتا ہے کہ تو نے پتھر پیدا کیا اور میں نے اس کو شیشہ میں ڈھال دیا. تو 5000 سال پہلے ایجپٹ میں کچھ لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا کہ سلیکا اور فلاں فلاں چیزوں کے ملانے سے شیشہ بن جاتا ہے. انیشیل اسٹیج پر ایجپٹ سے وہ یہاں آیا, عراق پہنچا, جس کو میسوپوٹامیہ کہا جاتا تھا پہلے. وہاں سے پھر گریس پہنچا, گریس سے پھر یورپ آیا. 5000 سال کا ایک ڈیولپمنٹ ہے, 5000 ایئرس کا ایک پروسیس ہے, جس کے نتیجے میں وہ خوبصورت گلاس بنا جس کو آپ جس پانی لے کر آپ پانی پیتے ہیں. اب آپ سوچئے اس 5000 سال میں انسان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس کو میں کہتا ہوں سویلائزیشنل کنٹریبیوشن. ایک انسان کی سویلائزیشن ہے, اس کا ایک پروسیس ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, اس میں وہ چل رہا ہے. تو شیشے کو انسان نے ڈسکور کیا, کیا کیا سیکریفائس کی, کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں, لاکھوں لوگ اسی میں مر گئے ریسرچ کرتے کرتے. تو 5000 سال کیا ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے آپ کو شیشے کا گلاس ملتا ہے. آپ سوچئے جب آپ شیشے کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیں گے تو ایک طرف پانی کے بارے میں سوچ کر آپ کے اندر شکر کا ایک تھرلنگ شکر آئے گا کہ کیسا بڑا ہے خدا جس نے پانی بنایا میرے لیے. اور دوسری طرف جو گلاس ہے اس کو جب آپ سوچیں گے تو سویلائزیشنل کنٹریبیوشن جو ہے, جو ہیومینٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے, ہیومینٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے, جس نے کہ کیا کیا محنتیں, قربانیاں, سیکریفائس کی, تب آپ کو شیشے کا اتنا بیوٹیفل گلاس ملا جس میں پانی رکھ کر پی رہے ہیں آپ. تو انسان کے لیے آپ کے دل میں کتنا زیادہ احسان مندی کا جذبہ آ جائے گا. آپ اکنالج کریں گے انسان کو, جو نماز میں جسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اے انسانوں تم پر سلامتی ہو, اے انسانوں تم پر بلیسنگ ہو. اسی اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے, وہ کوئی ریچول نہیں ہے.
آپ جانتے ہیں کہ نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے. شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، ختم پہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی پہلے کہتے ہیں کہ اے خدا تو بڑا ہے، اے خدا تو گریٹ ہے. آخر میں کہتے ہیں اے انسانوں تم پر سلامتی ہو، تم پر خدا کی بلیسنگ ہو. تو اللہ اکبر کہہ کر آپ گویا کہ خدا کے لائف سپورٹ سسٹم پر، خدا کے بلیسنگ پر اس کو اکنالج کرتے ہیں. اور ختم پر جب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انسان کا جو کنٹریبیوشن ہے، جس کو میں سویلائزیشنل کنٹریبیوشن کہتا ہوں، اس کا آپ اکنالج کرتے ہیں. اے خدا تو کتنا عظیم ہے. ایک طرف آپ نے یہ کہا اے انسان تیرا کتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اس کا آپ نے اعتراف کیا، اس کو اکنالج کیا. یہ اسپرٹ ہے جس کو لے کر کے آپ نماز سے لوٹتے ہیں. آپ سوچئے کہ کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنی بڑی چیز ہے یہ. نماز کوئی ریچولس نہیں ہے، نماز کوئی روایتی چیز نہیں ہے، نماز کچھ لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے، نماز کو اٹھ بیٹھ کا نام نہیں ہے. نماز ایک اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنے کا نام ہے. وہ اسپرٹ جب آ جائے تو آپ کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرے گا. وہ اسپرٹ جب آ جائے تو ایک نیا انسان ایمرج کرے گا آپ کے اندر. مسجد سے آپ ایک نئے انسان بن کر نکلیں گے. ایک طرف آپ کا مائنڈ اور آپ کا دل تھرلنگ سے خدا کے شکر سے ایک تھرلنگ کا جذبہ لے کر لوٹ رہا ہوگا. خدا کی نعمت کے احساس سے آپ خدا کی نعمت کا احساس آپ کے سینے میں ایک سمندر بن کر موجزن ہو جائے گا. اور دوسری طرف انسان کے بارے میں کہ اے انسان، ہم تجھ کو اکنالج کرتے ہیں. انسان سے پیار جاگے گا، انسان سے محبت جاگے گی. سارے انسانوں کو اپنا سمجھیں گے، اپنا. آپ دیکھیں فیملی میں ایک کمانے والا ہے، ایک آرڈنری ممبر ہے، وہ کما کے لاتا ہے، آپ کو پیسہ دیتا ہے اور گھر چل رہا ہے، تو سارے فیملی والے اس کا شکر کرتے ہیں. یعنی فیملی میں 10 آدمی ہیں، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، ایک آدمی ہے جو کما کر لاتا ہے ₹1,00,000 مہینہ، تو سارے لوگ اس کا شکر کرتے ہیں. سب کے دل میں اس کے احسان کا جذبہ ہوتا ہے. اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے ہیومینٹی کا. یعنی 10 آدمی کی فیملی میں ایک آدمی ارننگ ممبر ہے، ہر مہینے کما کر ₹1,00,000 لاتا ہے، اس سے گھر کا کام چلتا ہے، تو آپ سب لوگ اس کو اکنالج کرتے ہیں، سب لوگ اس کے احسان میں ڈوبے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ہیومینٹی کا ہے. انسانی سویلائزیشن کا ہے. تو ایک طرف انسان کو رات دن یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا کا لائف سپورٹ سسٹم اگر نہ ہو تو میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. ایک طرف مسلسل اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ریمائنڈ کرتے رہنا چاہیے، ریکال کرتے رہنا چاہیے کہ خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف یہ بھی سوچتے رہنا چاہیے بار بار کہ انسان کا جو سویلائزیشنل کنٹریبیوشن ہے وہ اگر نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا. میں خود اپنے بچپن میں نے دیکھا ہے کہ لکڑی کے برتن ہوتا تھا جس میں آدمی پانی پیتا تھا، لکڑی کا. اس سے پہلے آپ چلے جائیے تو پتھر کا انسان بناتا تھا پیالہ. انسان پتھر کے پیالہ بناتا تھا، اس پتھر کے پیالے میں پانی پیتا تھا. میں ایسے بھی دیکھا کہ پتھر بھی نہیں ہے تو ہاتھ سے پانی پیتے تھے، ایسے ہاتھ سے پانی پیتے تھے. تو انسان نے چشمہ گر رہا ہے، ایسے ہاتھ میں پانی لیا اور اسے پی لیا. پھر انسان نے پتھر کا بنایا، پھر انسان نے لکڑی کا بنایا. پھر کتنے دن لگ گئے، پھر لوہے کا بنایا. کتنے دن لگ گئے پتہ کرنے میں کہ سلکا جو ہے اس کو ہم ڈھال سکتے ہیں شیشے میں. پھر
یہ بھی کتنے دن لگ گئے اس کا پوری سائنس ڈیولپ کرنے میں. یہ تو ایک شیشے کی بات ہے. آپ ہزاروں ہزار جو آئٹم روز آپ استعمال کرتے ہیں ان سب کے ساتھ معاملہ یہی ہے. ہر چیز جو ہے بہت دنوں کے پروسیس کے بعد اس شکل میں بنی ہے جس میں آج آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. چاہے کپڑا ہو, چاہے گھر ہو, کوئی بھی چیز ہو, یہاں تک ایک سوئی بھی ہو, لمبی مدت کے ریسرچ, کوشش, سیکریفائس, محنت کے بعد بن کر تیار ہوئی ہے, جس کو آپ آج برت کر رہے ہیں. تو آپ لے لیتے ہیں اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں. جیسے شیشے گلاس لے کے آپ پانی پئیں گے تو فار گرانٹیڈ لے لیں گے, پانی کو بھی اور گلاس کو بھی, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرے گا. یعنی جو انسان کو اکنالج نہ کرے وہ خدا کو بھی اکنالج نہیں کرے گا. لیکن اکنالج کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے رہیں تو کوئی بھی اسپرٹ نہیں جاگے گی آپ کے اندر, کچھ بھی نہیں, اینیمل کی طرح رہیں گے. جب سوچیں گے, اپنے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے, تب پتہ چلے گا کہ خدا کا لائف سپورٹ سسٹم کتنی بڑی چیز ہے. یونیورسل لیول پر خدا نے ایک لائف سپورٹ سسٹم بنایا ہے میرے لیے, اس کی سے میں دنیا میں جی رہا ہوں. اور دوسری طرف سویلائزیشن جو انسان کی ہے, اس نے ہزاروں سال کے اندر ایک ایفرٹ جاری رکھی, ایک اسٹرگل جاری رکھی, یہاں تک کہ وہ چیزیں ہمیں دیں جس کو لے کر کے ہم آج ایک متمدن زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہے وَإِن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسُ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ, کہ اسپرٹ اگر ہوگی, سچی اسپرٹ, تو آدمی خدا کو بھی اکنالج کرے گا اور انسان کو بھی اکنالج کرے گا. اور اسپرٹ نہیں ہوگی تو نہ خدا کو اکنالج کرے گا نہ انسان کو اکنالج کرے گا. اور اسی کی ٹریننگ ہر دن کی جاتی ہے نماز میں, 5 وقت نماز میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز شروع کرتے ہیں آپ اللہ اکبر کہہ کر کے. اس میں آپ نے اکنالج کیا خدا کے لائف سپورٹ سسٹم کو. خدا ہے تو کتنا بڑا ہے کہ تو نے کیا کیا چیزیں ہمیں دیں. اگر وہ چیزیں نہ ہوتی یہ چیزیں تو نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہیں تھے. اور دوسری طرف آپ اکنالج کرتے ہیں انسان کو کہ سویلائزیشنل پروسیس جو ہے وہ جو ہزاروں سال چل رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں. جیسا کہ میں اس سے پہلے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک دن میں اپنی گاڑی پر اترا تو میری گاڑی چھوٹی گاڑی ہے آج کل کے لینگویج میں, اسمال کار. تو اتفاق سے ایک صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو خدا نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ بڑی گاڑی میں سفر کریں, تو آپ کے لیے چھوٹی گاڑی میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے, اب بڑی گاڑی لے لیجیے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ میں تو کیا ایک بادشاہ بھی اس قابل نہیں کہ زمین پر پیدل بھی چل سکے. ایک بادشاہ بھی, میری کیا حقیقت ہے؟ کیوں؟ خدا نے زمین میں گریوٹی نہ رکھی ہوتی تو آپ کی کار چل سکتی ہے؟ آپ کی کار ہوا میں اڑے گی. خدا نے زمین میں ایک بہت ہی رائٹ پروپورشن میں گریوٹی رکھی ہے, قوت کشش بہت ہی رائٹ پروپورشن میں. اس وجہ سے آپ کی کاریں دوڑتی ہیں, آپ کی ٹرینیں دوڑتی ہیں, آپ اسے چلتے پھرتے ہیں اس کے اوپر. خدا کچھ نہ کرے صرف اس کو واپس لے لے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں نے سوچا کہ انسان جو چلتا ہے زمین پر تو 2 چیزیں اس کو مسلسل طور پر سپورٹ میں رہتی ہیں, ورنہ سوکھی پتی کی طرح اڑے ہوئے چل نہ سکے وہ. ایک طرف اوپر سے ہوا کا دباؤ, ہوا چاروں طرف سے اسے دبائے ہوئے ہے. جس طرح سے آپ پانی میں اگر ہوں, آپ ندی میں نہانے کے لیے جائیں, اس میں پانی میں اگر آپ ہوں تو چاروں طرف سے پانی آپ کو
رہتا ہے آپ کی چاروں طرف، آپ کی باڈی کے چاروں طرف. تو ہوا جو 500 میل تک ہے، 500 مائل تک اوپر ہے، وہ پورے ہوا کا دباؤ آپ کو چاروں طرف سے رہتا ہے، اس لیے آپ ٹھہرتے ہیں زمین کے اوپر. دوسری طرف زمین کی جو گریوٹی ہے، کشش، وہ آپ کو کھینچے رہتی ہے. اگر ہوا کا دباؤ نہ ہو اور گریوٹی نہ ہو تو آپ کار کہاں دوڑائیں گے؟ پھر تو آپ کی کار پتنگ کی طرح اڑے گی ادھر ادھر. آپ کی کار پتنگ کی طرح اڑے گی، آپ خود پتنگ کی طرح اڑیں گے. تو اگر آدمی یہ سوچے کہ خدا نے کتنا بڑا سسٹم بنایا ہے، تو پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے وہ اس کو ڈر لگے گا. خدا کا احسان سے اتنا دب جائے گا آدمی، خدا کی بلیسنگ سے اتنا دب جائے گا وہ کہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے ڈر معلوم ہوگا کہ خدا پکڑ نہ لے اس کو. تو جو لوگ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی بلیسنگ ہے، یہ خدا کا لائف سپورٹ سسٹم ہے. تو لوگ نہ تو خدا کے بارے میں سوچتے، نہ انسان کے بارے میں سوچتے. اگر آپ انسان کا جو کنٹریبیوشن ہے آپ کی زندگی میں اس کا آپ سوچیں تو کبھی بھی انسان سے ہیٹ نہ کریں آپ، کبھی بھی انسان سے نفرت نہ کریں آپ. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے ماں اور باپ سے آپ کو پیار ہوتا ہے، جس کو دیکھیے وہ اپنے ماں اور باپ کے پیار میں جیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ماں کا جو دین ہے آپ کا، ماں اور باپ سے جو کچھ ملا ہے آپ کو، اسے بلین ٹائم دیا ہے آپ کو انسانیت نے، بلین ٹائم دیا ہے آپ کو انسانیت نے، ہیومینٹی نے. تو جتنا پیار آپ کو ماں باپ سے ہے اس سے بلین ٹائم زیادہ پیار ہونا چاہیے آپ کو ہیومینٹی سے، انسانیت سے، مینکائنڈ سے. یہ سب جذبات جب آدمی کے اندر ہوں گے تب وہ اس قابل ہوگا کہ وہ پیراڈائز میں داخل کیا جائے، ورنہ پیراڈائز کا دروازہ اس کے لیے کھلنے والا نہیں ہے. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ پیراڈائز میں ہر آدمی دوسرے کے لیے سلامتی کے جذبے لیے ہوئے ہوگا، دوسرے کے لیے پیار کا جذبہ لیے ہوئے ہوگا، دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ لیے ہوئے ہوگا. یعنی دوسرے انسانوں کے لیے اس کے اندر کیا ہوگا؟ پیار، محبت، پیس، شانتی. یہ کیسے آ جائے گا؟ یہ اسی دنیا میں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں آپ کو انجیکشن دے دیا جائے گا. یاد رکھیے ایسا ہونے والا نہیں ہے کہ پیراڈائز میں داخل کر کے آپ کو انجیکشن پیار کا انجیکشن دے دیا جائے، آپ لگیں سب سے پیار کرنے. ایسا ہونے والا نہیں ہے. یعنی پیراڈائز کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کہ وہاں اندر داخل کیا جائے لوگوں کو اور سب کو کہا جائے کہ پیار کا انجیکشن دے دو، سب پیار کرنے لگیں گے. اسی دنیا میں پیار کرنے والا بننا ہے آپ کو، وہاں کوئی انجیکشن نہیں لگایا جانے والا ہے. جنہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہوگا، اپنے آپ کو دکھایا ہوگا کہ میں دوسرے انسانوں سے پیار کرتا ہوں، وہ اس قابل ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں. ایسا نہیں کہ یہاں تو آپ ہیٹ کریں، یہاں تو آپ لوگوں سے نفرت کریں، یہاں تو صرف اپنے ممی پاپا سے پیار ہو اور انسان سے نفرت ہو، اور وہاں پر بھیڑ بکری کی طرح داخل کر کے پھر انجیکشن دے دیا جائے کہ لوگوں یہاں بھی پیار کر لو سب سے. جنت کا جو ایسا سوچتا ہے وہ جنت بہت ہی یعنی انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے پیراڈائز کو. یعنی میں یہی دیکھتا ہوں، ہر آدمی اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے اور دوسرے انسانوں سے نفرت کرتا ہے. تو کیا ایسا ہوگا کہ وہاں جو دوسرے انسانوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے تو وہاں انجیکشن کے ذریعے آپ کے اندر پیار بھر دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے. اسی دنیا میں یاد رکھیے ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کرنا ہے، پیار کی کوالٹی، محبت کی کوالٹی، پیس کی کوالٹی، شانتی کی کوالٹی. یہ ساری کوالٹی اسی دنیا میں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، پھر اسی کو لے کر آپ وہاں جی سکیں گے. یہ دنیا جو ہے سلیکٹنگ گراؤنڈ ہے، یعنی سلیکٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو
جو انسانوں کے بیچ میں رہیں اس طرح کہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے پیار ہو، ان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، ان کے دل میں دوسروں کے لیے شانتی ہو، ان کے دل میں دوسروں کے لیے پازیٹیو سینٹیمنٹ ہوں، پازیٹیو سینٹیمنٹ. ایسے لوگوں کا سلیکشن ہے یہ یہاں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی فیلیسی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں جب داخل کر دیے جائیں گے انجیکشن لگا لگا کے ہم کو اچھا بنا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا ہے. اسی دنیا میں آپ کو جنتی کریکٹر پیدا کرنا ہے. جنتی کریکٹر وہاں کسی کو نہیں دیا جائے گا. جنتی کریکٹر اسی دنیا میں اپنے اندر لانا ہے. جنتی کوالٹی اسی دنیا میں اپنے اندر لانا ہے. تب آپ کو وہاں انٹری ملے گی جنت میں، ورنہ نہیں، ہرگز نہیں. تو ان باتوں کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے، بہت زیادہ گہرائی میں جا کر سوچنا چاہیے. تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سچائی کو جانیں، سچائی کو اپنائیں اور سچائی کے راستے پہ چلیں، یہاں تک کہ خدا آخرت کے دن میں ہمیں ایکسیپٹ کرے اور ایکسیپٹ کر کے ہمیں جنت کے باغوں میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.